شکریہ۔ اچھا عامر صاحب، آپ نے ایک بات کی دیکھے کہ ان کو ایرانی فنڈ وغیرہ، تو آپ سلفیوں کو جو سعودی عرب فنڈ دیتا ہے اور جو لوگ سب کہتے ہیں، میرے کو تو آج تک نہیں کوئی سلفی نے کہا مجھے یہ فنڈ ملا ہے، لیکن یہ بات بہت معروف ہے، تسلیم کی جاتی ہے، ہر آپ کسی دیوبندی بریلوی شیعہ سے پوچھے تو وہابیوں کو تو سعودی بہت فنڈ دیتا ہے، تو وہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے کہ شیعوں کو ایران پال رہے اور پراکسی وار کے آپ لوگوں کو سعودی عرب فنڈ کر کے پالتے ہیں۔ تو سوری میں تھوڑا سوال اس طرح سے کر رہا ہوں، آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کی فنڈڈ کوئی تحریک اہل حدیثوں میں ہے اور وہ شیعوں کے خلاف جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، کوئی ایسی تحریک کا آپ حوالہ دے دینا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ شیعوں کے خلاف کام کر رہی ہے، شیعت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی تحریک ہی نہیں ہے جو ہم علمی کام تو ہم اس کو اس میں نہیں ڈالیں گے، جو تنقیدی ظاہر ہے وہ علمی نہیں، کام تو اس لیکن میں جو آپ ڈالا جس نہیں کی جا طرف سکتا اشارہ کر رہے ہیں کہ مار داڑ یا ان کی نسل کشی پہ وہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی یہاں پہ ہمارے ہاں ہے نہیں۔ اچھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں نا معروف ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے جو میں نے دیکھا ہے وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو ان کے لیے مواقع زیادہ تھے، ان کے لیے مواقع زیادہ تھے پاکستان میں مداخلت کے، کیونکہ ان کے زیر اثر یہاں پہ بہت سے لوگ آسانی سے آ سکتے تھے، پاکستان کے سیاست میں بھی، پاکستان کی میڈیا میں بھی، لیکن وہ مداخلت کی یہاں پہ آپ کو کہاں اس کی سیاسی کوئی مداخلت نظر آ رہی ہے سعودی عرب، لیکن ایران کی مداخلت تو واضح نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل یہ پالیسیوں پہ ان پہ سعودی عرب وہ کرتا ہے، نہیں تو یہ تو پروپیگنڈا کہیں گے نا اس کو، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو یہاں چندے لے لے کے چلاتے ہیں، یہاں پاکستان میں ہمارے اپنے جو اہل حدیث ہیں انہی کے ذریعے سے یہ سارے جتنے بھی آپ کو اہل حدیثوں کے ادارے نظر آ رہے ہیں سب انہی کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب آپ کو اپنے دین کی تبلیغ جو سلفیت ہوا اس کے لیے بھی کوئی فنڈ وغیرہ یعنی پر ایسا نہیں آتا؟ نہیں ویسے دیکھیں، ویسے ایک میں بتاؤں کہ جیسے سعودی عرب واحد ریاست ہے جو دعوت و تبلیغ جو ہے عالمی سطح پر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کی بنائی ہوئی مسجدیں جو ہے افریقہ میں بھی ملیں گی، آپ کو جو ہے امریکہ میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ہر جگہ آپ کو ان کی بنائی ہوئی مسجدیں ملیں گی، ان کے چھاپے ہوئے قرآن مجید ملیں گے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہیں، قرآن مجید بھی وہاں سے آتے ہیں، اسی طرح جو کوئی مسجدیں بھی کچھ نہ کچھ ہیں جو بنی ہوئی ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی مقاصد کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو۔ جی تو یہ تو پھر وہ بھی کہیں گے نا ایران بھی دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے فنڈ دیتا، میں دیکھیں یہ آپ نے کہا فنڈ وغیرہ میں نے تو آپ کو پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ سیاست پیچھے کیا اچھا ہوئی ہے، چل رہی ہے، صحیح، لیکن ادھر ہمیں سیاسی عزائم کا کوئی ثبوت، ظاہری ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ادھر یعنی آپ ان کی جو ایکٹیویٹیز اور ان کی باتیں ہیں ان کو یعنی پڑھ سن کے آپ یہ رائے قائم کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں باقاعدہ یعنی یہ ہے اسٹیبلش؟ نہیں، یہ تو اداروں سے پتہ چل گیا نا، ادارے بتاتے ہیں کہ جی زینبیون کون ہے اور یہ یہاں سے لے جا کے کہاں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو بندے پکڑے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایران سے تربیت ملی ہے، تو یہ چیزیں واضح ہیں۔